السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ایک منٹ دیجیے گا. جی بسم اللہ کریں جی، شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے. جی سر. یہ ہم نے تھرڈ پیراگراف سے شروع کرنا ہے. جی ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے سر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مجرم، اس نے سوچا اور بات بنائی تو اس پر خدا کی مار، تو اس نے کیا بات بنائی. پھر اس پر خدا کی مار، اس نے کیا بات بنائی. پھر ادھر ادھر دیکھا، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بنایا. پھر پلٹا اور اکڑا، پھر بولا یہ محض زبان و بیان کی جادوگری ہے، وہی جو پہلے سے چلے آ رہی ہے. یہ کوئی الہام نہیں ہے، یہ محض انسان کا کلام ہے. چلیے اگلا بھی تھوڑا سا ہے، یہ اس کو بھی ساتھ ہی پڑھ لیں پڑھ لیں جی. یا اس کو پھر بھی اس کو دیکھ الگ لیں، سے کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ جو یہ یعنی آپ نے ان کی سمری اکٹھی کی ہوئی ہے. نہیں سر، میں نے لگی کی ہے، وہ لگی رہنے دیتا. چلیں سر میں اس کی سمری کرتی ہوں. کر دیں. اس میں کوئی کوشچن ہو تو وہ اس کو ڈسکس کرنے پہلے پھر، تاکہ سمری اکٹھی ایک ہی دفعہ سب کی آ جائے گی. تو اس سے پھر میں مودودی صاحب کا پڑھ دوں پھر. جی پڑھ دیں. اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی تو خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی. ہاں، خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی. پھر لوگوں کی طرف دیکھا، پھر پیشانی سے ٹیڑھی اور منہ بنایا، پھر پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا. آخر کار بولا کہ یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک جادو جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، یہ تو ایک انسانی کلام ہے. یہ جو ہے نا جی، انیشلی 18 19 20 21 22 23، اس پر آپ غور کریں کہ یہ بیسیکلی لیٹ سے اگر غور کیا جائے تو یہ بیسک کیا ہے قرآن مجید نے یہاں پہ ایک سین کھینچا ہے تاکہ آپ کے ذہنوں میں آئے کہ وہ کس طرح کا رسپانس دے رہے ہیں. ورنہ اصل میں جو بات ہے وہ اگلی آیت میں بیان ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا جی، یعنی بلکہ 23 کے بعد کہ جب اس کے سامنے یہ بات رکھے گی تو اس نے کہا یہ تو ایسے ہی جادوگری ہے، چلتی آ رہی ہے پہلے سے. اور خاص طور پہ عرب جو کلچر ہے اس کی بیک گراؤنڈ میں دیکھیں تو وہ یہ مانتے ہیں کہ ان کے جو شعراء تھے، خاص طور پہ وہ جو کہ جن کے کلام کو معلق کیا گیا تھا، جس کو 7 معلقات میں پھر شامل کیا گیا، کعبے پہ لٹکایا جاتا تھا اور پھر آ کے لوگ اس کو سجدے بھی کیا کرتے تھے. تو یہ اس کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ ان کے پاس کوئی جادوئی صلاحیتیں ہیں. تو یہ اس کی طرف بھی اشارہ کیا اور یہ کہا کہ یہ تو ایسے ہی بس اٹس آل میجیشنل میجیکل قسم کی ان کے پاس ابیلٹیز ہیں جس کو یہ خام خواہ خدا کی طرف اسکرائب کر رہے ہیں. لیکن اس میں اگر غور کریں تو پورا اس کی شکل کا نقشہ بھی کھینچ دیا کہ کیا کیا اس نے. یہ یعنی اگر یو تھنک اباؤٹ اٹ تو آپ لوگوں کے رویوں میں یہ بہت نظر آئے گا. they try to be appear deliberative. ہم بڑا غور کر کے یہ بتا رہی ہیں، یہ کوئی ایسی مطلب خام خواہ کی بات نہیں کر رہا. میں نے بڑا اس پہ سوچا سمجھا ہے. تو اس طرح کا ایک پورا ماحول کھینچا ہے اس میں جی. اور اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے اگر جاوید صاحب کے اور ان کے ترجمے میں. کیا خیال ہے آپ کا؟ جی اس میں کوئی خاص فرق نہیں. جی ایک ہاں جی.
سر اس کو پڑھ کے جو فرسٹ جو دماغ میں آتا ہے نا وہ یہ کہ ایک جیسے متکبر شخص ہے جی، اس کی ایک تصویر سی کھینچی ہے کوائٹ کہ رائٹ، اس نے جو کوائٹ ہے رائٹ، وہ کیسے یعنی اس کے سامنے جو بھی بات رکھی گئی تو اس نے اس کو کیسے جھٹلایا. بالکل بالکل کوائٹ رائٹ. اور پھر اس کا ذکر بھی کر دیا کہ وستکبر، جی تکبر کیا اس نے، اپنے آپ کو بڑا جانا. تکبر کرنے کا اصل میں مطلب یہ کہ میں اپنے آپ کو اپنی نظروں میں بڑا سمجھتا ہوں. آپ کبھی غور کیجیے گا کہ جب ہم یہ عام طور پر کہتے ہیں نا میری انسلٹ ہو گئی ہے، اور اس میں اصل میں ایک نوعیت کا اپنے اندر ایک ہوتا ہے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ کیسے کیا، یعنی ہاؤ ڈیئر دے ڈو اٹ ود می. یہ والا ایسپیکٹ ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر دفعہ یہ غلط ہوتا ہے یا صحیح ہوتا ہے، یعنی وی شوڈ بی ٹریٹڈ ایز ادر ہیومن بینگز، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن اپنی نظروں میں جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہمیں یہ چیزیں زیادہ فیل ہونے لگ پڑتی ہیں. اچھا جی، اور کوئی جی آپ سر سر نیکسٹ اس میں میں نیکسٹ جی جی سوری آپ سوری سر مجھے صرف ایک چھوٹا سا ایک وہ تھا کوشچن تھا میرا. جی سر جی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ ان انٹینشلی جو ہے وہ تکبر کر جاتے ہیں، یعنی ہم، آپ کی نیت نہیں ہوتی یا جی آپ کو، لیکن یہ کہ آپ جب اس کو بعد میں ڈیلیبریٹلی سوچتے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ او یہ تو میرا خیال ہے کہ یہ میرا رویہ جو تھا یا یہ جو بات تھی یہ تکبر کے زمرے میں آتی. سر اس طرح جو مطلب بعد میں سمجھ میں آئے بات تو مطلب پھر وہ بعد میں اس کے اوپر پھر توبہ کرے بندہ کیونکہ جی وہ جی ایسا ہی نیت ہوگا، بھی نہیں. ایسا ہی ہوگا. اور اس میں بس یہ کہ وہ جو توبہ کا ایلیمنٹ ہے اس میں جو سنسیئرٹی ہے اس کی وجہ سے اس کو ایک بڑا سیریس اللہ کی طرف سے اپرچونٹی سمجھنا چاہیے کہ یہ اب ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. کانشیسنیس جو ہے، یہ میں عام طور پہ لوگوں کو بتاتا ہوتا ہوں کہ کانشیسنیس جو ہے وہ انسان کی دیٹ از دا فرسٹ اسٹیپ ان کریکشن. لیکن کانشیسنیس اکیلی کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، دیر ہیز ٹو بی این ایفرٹ. اور وہ ایفرٹ ہم اگر اس کی اسکل اپنے اندر ڈیولپ کر لیں کہ وہ کیا ہوتی ہے، کیا کر سکتے ہیں ہم، تو انشاءاللہ یہ جو آپ نے بھی فرمایا ہے اس میں یہ بالکل ٹھیک اپروچ ہے اس طرف سے دیکھنے کی. کہ میں نے ایک چیز کو ریئلائز کر لیا، ابھی مجھے یہ پتا چل گیا ہے کہ تکبر غلط ہے. اچھا اب کیا ہوا کہ میں نے ایک عمل ہوا، ایک انوائرمنٹ میں میری طرف سے ایک رسپانس آ گیا جس کے بارے میں جب میں نے ڈیلیبریٹ کیا تو پتا چلا کہ یہاں پر میرے اندر کچھ تھوڑی سی اپنے لیے بڑائی پیدا ہو گئی تھی، اور میں نے کچھ ایسا کر دیا کہ شاید مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. اب یہ جو انسیڈنٹ ہے دس کین بی دس کین بی اے کیٹلسٹ آف اے ویری ویری بگ امپروومنٹ ان اس. ٹھیک ہے جی، یہ ریئلائزیشن. لیکن وہ کیٹلسٹ یعنی میں معافی مانگتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں. اور معافی کے بارے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سنسیئرٹی آف پرپز جو ہے معافی کا، اس کو اور زیادہ تقویت دیتی ہے یہ بات کہ میں اب اس کے لیے کوشاں ہو جاؤں گا کہ اب یہ نہ ہو. اور وہ کیسے ہوں گا، یعنی ایوری ٹائم دس ول ہیپن. میں ضروری نہیں کہ کانشیس ہوں، کہ میں اپنے آپ کو کیسے کانشیس کروں، اس پروسیس کو اختیار کر لینا. اس پروسیس میں بھی کیوں نہیں ہوگا کہ آپ جب یہ پروسیس اختیار کر لیں گے تو اگلی دفعہ اب آپ کنٹرول کر لیں گے. اگر وہ ڈیپ روٹڈ ہے مسئلہ تو پھر آپ کی ریئلائزیشن کا جو ٹائم لیگ ہے، جس طرح ابھی آپ نے کر دیا اس کے بعد ہو سکتا ہے گھنٹہ 2 گھنٹے میں بھی 2 دن لگ گئے ہوں اس کو ریئلائز کرنے میں، یہ ٹائم لیگ پہلی سٹیج پہ کم ہونا شروع ہوگا. دوسری سٹیج پہ آپ کو اصل میں یہ سٹیج آ جاتی ہے کہ جس وقت وہ ٹائم لیگ ختم ہو جاتا ہے، آپ ود ان دیٹ انسیڈنٹ یہ سمجھنے لگ پڑتے ہیں کہ اب یہ ٹھیک ہو گیا. یہ وہ سٹیج ہوتی ہے جس کو عام طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ وہ کانشیسلی کانشیس سٹیج آ گئی ہے، کہ آدمی اب کانشیس ہو گیا ہے کہ میں نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. اور ہیبٹ وہ تب بنتی ہے جب وہ انکانشیسلی کانشیس ہو جاتا ہے، کہ جس میں اب میرا رویہ عام طور پر یہ ہو جائے گا. تو یہ جو کانشیسلی انکانشیس ہے اس میں ایک نوعیت کی سپریشن ہوتی ہے.
یعنی ہم سپریس کر رہے ہوتے ہیں صرف یہ کہ ہماری سپریشن کا موٹیو بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے، ورنہ وہ ہمارے اوپر برا اثر بھی ڈال سکتی ہے. یعنی ایموشنز کو سپریس کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے عام طور پہ، لیکن اگر آپ کے پاس کوئی بڑا موٹیو ہے تو پھر دیٹ کین بیکم اے ویری بگ کیٹلسٹ فار اے چینج آف ہیبٹ. اب میں آئی ڈونٹ نو یہ میری بات واضح ہوئی تھی کچھ، یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل جی باتیں آ گئی بیچ میں. جی سر، جی سر. اس پروسیس کو ضرور سمجھنا چاہیے کہ وہ پروسیس چینجنگ آف ہیبٹس کا پروسیس جو ہے وہ کیسے اختیار کیا جا سکتا ہے. ہو جائے گا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیت دی ہوئی ہے. ٹھیک سر. سر اس کی میں سمری پڑھ دوں پھر نیکسٹ جو ہے. جی پڑھ دیں بے شک. سر میں نے لکھا ہے کہ یہ جو منکرین ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو جھٹلایا ہے، اور جب بھی اللہ کا کلام ان کو سنایا تو انہوں نے انتہائی تکبر سے اس کو جھٹلایا اور اس کا انکار کر دیا. کہا یہ خدا کا کلام نہیں بلکہ انسانی کلام معلوم ہوتا ہے، اس لیے اس پر غور کرنے کی ضرورت نہیں. ان کے اسی رویے کی وجہ سے یہ دوزخ کے مستحق ٹھہریں گے اور دوزخ کی انتہائی سزاؤں کے مستحق ٹھہریں گے. اور پھر میں نے اس کو نیکسٹ والے کو بیچ میں کر لیا تھا، اور اس دوزخ میں 19 فرشتے مقرر ہوں گے. یہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے، اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ باقی لوگوں نے کس طرح سے دیکھا ہے. اگرچہ اس کا جو انٹرسٹنگ ایسپیکٹ یہ بھی ہے کہ قرآن نے خود بھی بتا دیا کہ ہم نے یہ جو فگر ہے یہ کیوں دی ہے، لیکن پھر بھی اس کے اندر مجھے یاد ہے ایک زمانے میں جب میں یہ نیا نیا پڑھ رہا تھا تو 19 کا فگر جو ہے اس کے اوپر بڑی تحقیق ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 وہ ہیں لیٹرز ہیں کیا اس طرح کی، اور پتہ نہیں کیا کیا. ہم بھی ایک طرح سے خدا کو ایک جادوئی سی چیز یہ خدا کلام کو ایک جادوئی سی چیز مانتے ہیں کہ اس میں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں. تو اصل چیز جو پائی جاتی ہے اس پر نظر کم ہو جاتی ہے ہماری. جی نیکسٹ جی، اینی تھنگ ایلس دیٹ یو وڈ لائک ٹو شیئر؟ سر میرا ایک سوال ہے. جی جی سر سیلف ریسپیکٹ اور ایگو میں کس طرح ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں؟ ایگو جب بھی کبھی آپ کی دوسرے کے مقابلے میں آئے نا جی، وین ایور یو فیل دیٹ کسی نے میرے ساتھ یہ کیا ہے یا میں کیوں یہ کروں، تو اس کے ساتھ کیوں یہ کروں، تو یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ کویسچنیبل ہو گئی ہے بات کہ کیا یہ سیلف ریسپیکٹ ہے یا میری ایگو ہے. جب بھی آپ کو یہ خیال آئے کہ میرا رسپانس میرے ہی پرنسپلز کے خلاف ہوا تو میں اپنے ساتھ ڈس ریسپیکٹفل ہو رہا ہوں. یعنی اٹ از ناٹ while interacting with others only, it is even while you are thinking on your own. ٹھیک ہے نا جی، کہ میں اگر کسی کے بارے میں برا سوچ رہا ہوں یا میں اپنی تھاٹس کو کنٹرول نہیں کر پا رہا ہوں، غلط طرف جا رہی ہیں، تو یہ اصل میں میری سیلف ریسپیکٹ کو چیلنج کر رہی ہیں. ایگو ہمیشہ دوسرے کی کسی ایکشن سے میرے اندر پیدا ہوتی ہے، جبکہ سیلف ریسپیکٹ جو ہے وہ اٹ شوڈ بی آن مائی اون، اٹ شوڈ ناٹ بی ان ریلیشن ٹو somebody else. یہ کچھ بات واضح ہوئی؟ جی جی سر، تھینک یو سر. جی سر اب میں یہ پڑھ دوں جی عبد الحمید حلیم صاحب کا. اچھا یہ آپ نے اب یہ سلیکٹ کر لیا، پچھلی دفعہ آپ نے کوئی اور سلیکٹ کیا تھا جہاں تک مجھے یاد نہیں جی، انہی کو کیا تھا. انہی کا تھا. میں نے آپ اچھا سے پوچھا تھا کہ میرے پاس وہ محمد رائٹ اسد کا بھی ہے اور ان کا بھی ہے، تو ٹھیک ہے یہ مجھے زیادہ وہ لگتا ہے. ٹھیک ہے. He planned and plotted, confound him, how he plotted. Again confound him, how he plotted. And looked and frowned and scowled and turned away filled with pride and said, this is just old sorcery, just the talk of a mortal. بالکل آلموسٹ وہی ہے، اس میں کوئی خاص بہت زیادہ فرق نہیں کسی چیز میں. جی ان آیات میں تکبر کی بنا پر انکار کرنے والوں کی تصویر ہے کہ کس طرح وہ ایٹیٹیوڈ دکھاتے ہیں اور اپنی انا پر اڑ کر اللہ کے کلام کو جادوگری اور انسان کا کلام بتاتے ہیں. بالکل ٹھیک. جی سر میں پڑھ لوں؟ جی جی جی.
جو پرویز صاحب کا ہے وہ بھی سیم تقریباً اسی طرح ہی ہے. دیٹ اچھا از ویری انٹرسٹنگ. میں ایکچولی ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہاں پہ تھوڑا ڈفرینس ہو سکتا ہے، آگے ڈفرینس لیکن آ رہا ہے. آ رہا ہے، آگے آ رہا آگے ہے. چلیں آگے نہیں، ابھی یہی پڑھ دیں پہلے. ہاں تو یہ ابھی لیکن نہیں ہے. تو اس میں انہوں نے لکھا ہے اس نے اس پر غور کیا، دونوں راستوں کا باہمی مقابلہ کیا اور پھر اس بات کا اندازہ لگایا کہ کون سی راہ اس کے لیے فائدہ مند ہے. لیکن یہ غارت ہو، اس نے اپنے لیے کس قدر غلط اندازہ لگایا، ایسا غلط اندازہ جس سے تباہیوں اور بربادیوں کے سوا کچھ حاصل نہ ہو. اس نے بعد میں اس دعوت پر تنقیدی نگاہ ڈالی. اس نے تیوری چڑھائی، منہ بسوڑا اور نہایت سرکشی اور تکبر کے ساتھ منہ موڑ کر یہ کہتا ہوا چل دیا کہ یہ غلط ہے، یہ پرانے زمانے کی دقیانوسی باتیں ہیں، یہ وہی جھوٹ ہے جو صدیوں سے اسی طرح متواتر چلا آ رہا ہے. یہ سب باتیں اس شخص کی اپنی وضع کردہ ہے. یہ اس پیراگراف کی ہے جی. ٹھیک ٹھیک. ہاں آگے انہیں جو نیکسٹ ہے پیراگراف جو 19 ہے نا، وہ انہوں نے تھوڑا ڈفرینٹ کیا ہے. ٹھیک ہے جی، وہ ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں. یہ بتائیے اس کی سمری بھی کر دی فریہ آپ نے؟ سمری کر دی تھی پریزنٹ؟ جی سر کر دی. رائٹ رائٹ، آئی ایم سوری آئی مس دیٹ. جی آپ فرمائیے. جی ہاں جی، غامدی صاحب کی میں نے کی تھی کہ جی ایسا متکبر انسان جو خدا کی آیتوں کا انکار کرتا جا رہا ہے، اس پر خدا کی مار اپنے تکبر میں کہتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ جادوگری ہے، پہلے کی طرح محض انسان کا کلام ہے. انڈرمائن کرنے کی کوشش ہے نا جی، یعنی جی جی اس کے کلام کو، اس کی گریٹنس کو تو وہ نہیں چھیڑ سکتا، تو اس کو یہ کہنا پڑا کہ ہے تو یہ جادو، لیکن یہ وہ پرانا چلا آ رہا جادو ہے، ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے. جو قرآن کا اصرار ہے بار بار وہ یہ ہے کہ تم اس کے برعکس تو بات تو کرو نا. یعنی تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ آج تک ہوا نہیں ہے اس وجہ سے غلط ہے، تو یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے. کئی چیزیں جو آج تک نہیں ہوئی ہیں، جن کو تم اپنے گھر میں دیکھتے ہو کہ جو ہو رہی ہیں، جن کو تم ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ آئندہ ہوں گی، وہ تم مان رہے ہو کہ ہو جائیں گی، حالانکہ اس سے پہلے نہ بھی ہوئی ہو تب بھی مان رہے ہو. اس لیے کہ وہاں پر کیا پرابلم ہے آپ غور کریں. تو دوسری جگہ پہ جو ایک اعتراض کیا وہ یہ کہ اگر یہ بات سچ ہے تو ہمارے آباء و اجداد کو لے آؤ. بار بار قرآن یہ کہہ رہے کہ یہ ایک دن سب کو اکٹھا کیا جائے گا اور اس کو مانو. اب اس پیغام کو انڈرمائن کرنے کے لیے اس پیغام کی کوالٹیز کے اوپر تبصرہ کرنے کی کوشش ہے یہ کہ اصل بات کے اوپر اعتراض نہیں ہو پا رہا تو پھر اسی طرح کے تبصرے کر دیے جائیں. یہ تبصرے ہیں بیسیکلی، ٹھیک ہے نا جی. یہ دس از ناٹ لائک کوشچن. تبصروں کے بارے میں یہ سمجھ لیں کہ یہ اصل میں کوشش کی جاتی ہے کہ بات کو جنرلائز کر کے اس پر ایک کامنٹ کر دیا جائے، بس اس کی جس کو کہتے ہیں نا کہ اس کی اجزاء میں جا کر اس پہ غور نہ کیا جائے اور لوگوں کو بھی اس سے ڈسکریج کیا جائے کہ اس پہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اوور آل بات کے اوپر دیکھو. جی سر ایک کوشچن تھا جی جی کہ میں نوٹ کر رہی تھی کہ جس طرح غامدی صاحب ہیں یا یہ پرویز صاحب ہیں، انہوں نے ورڈ ترجمہ کیوں نہیں کیا جس طرح مودودی صاحب یا دوسرے ہیں، انہوں نے ورڈ ٹو ورڈ کیا ہوا ہے نہیں، عربی کا. مودودی صاحب نے بھی نہیں کیا جی. اصل میں تو اچھا یہ ترجمہ ہو نہیں سکتا ورڈ ٹو ورڈ. اصل میں جو کنسٹرکشن ہے نا جی زبان کی، جی جی وہ اصل میں بالکل ڈفرینٹ ہے. مثلا یہ کہا جائے کہ لڑکے نے کہا، اور عربی میں اس کو کہا جائے گا کالا ولد، ٹھیک ہے جی. اس کو اگر بالکل ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ کیا جائے تو یہ ہو جائے گا اس نے کہا لڑکے نے، ٹھیک اچھا ہے جی. کالا کا ترجمہ ہوگا اس نے کہا، آگے اس کا فائل بھی آ رہا ہے، تو آپ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہا لڑکے نے. یہ پھر ورڈ ٹو ورڈ ہونا شروع ہو جائے گا.
ٹھیک ہے جی، آپ یہ تو کر سکتے ہیں، اور یہ اگر آپ چاہیں گے تو اس پر بھی ایک کام کیا جا سکتا ہے کہ ہم اس کے ورڈز کو سمجھنے کے حوالے سے یہ کام شروع کر دیں. بٹ دیٹ ول ناٹ بی a real understanding of the Quran. It will be an understanding of the Arabic language. یعنی مثال کے طور پر اسی کو لے لیا جائے، یا ایھا المدثر، ٹھیک ہے، مدثر، تو اے اوڑھ لپیٹنے والے، ٹھیک ہے جی، کم کھڑے ہو جاؤ، فانذر، اور انذار کرو. ٹھیک ہے جی، یہ جو اس طرح سے ترجمہ کرتے جائیں گے آپ، تو آگے جا کے جس وقت وہ سینٹینسز لمبے آئیں گے نا، اس میں آپ کے لیے کافی کنفیوژن ہو جائے گی، بیکاز لینگویج کی کنسٹرکشن ایسی نہیں. یعنی آپ سمجھ لیں کہ اگر ایگزیکٹلی ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ کیا جائے انگریزی زبان کا، تو بڑا مشکل ہو جائے گا سم ٹائم کرنا. اور یہ غلطی ہوتی ہے جب ہم انگریزی اچھی نہ جانتے ہوں، تو ہم اصل میں اردو سے انگریزی میں جب جاتے ہیں تو یہی غلطیاں کرتے ہیں کہ ہم اپنی لینگویج کی کنسٹرکشن کو ترجمے میں لے کر آ رہے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ جو ہے وہ ایک صاحب نے کیا ہوا ہے، وہ انٹرسٹنگلی وہ اصل میں ترجمہ 2 لائنوں میں ہے. ایک سب سے پہلے قرآن کا ٹیکسٹ ہے، نچلی لائن میں خانے بنا کر انہوں نے ایک ایک ورڈ کا ترجمہ کیا، اور اس سے نچلی لائن میں سینٹینس بنا دیا اس کو. ٹھیک ہے جی، یعنی اردو کا سینٹینس بنا دیا، تاکہ آپ کے سامنے اس کا ورڈ بھی رہے کہ اس ورڈ کا کیا مطلب ہے، اور اس کے سینٹینس کی کنسٹرکشن بھی رہے. اچھا، اگر آپ ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ کریں تو اس میں ایک اور پرابلم بھی ہو جائے گی. وہ یہ کہ مثال کے طور پر ایک ورڈ کے اگر 10 مطلب ہیں، اور آپ کی سمجھ میں اس کا یہ مطلب یہاں پر امپلائڈ ہے، تو وہ آپ کو 10 کے 10 لکھنے چاہیے پھر. ٹھیک ہے جی، آپ کس بیسس پہ لے رہے ہیں؟ کیونکہ آپ تو اصل میں سینٹینس کی کنسٹرکشن کی وجہ سے وہ لے رہے ہیں نا. یہ مسائل ہو جاتے ہیں. ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ہونا بھی نہیں چاہیے، ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ. دیٹ از واٹ آئی فیل. نان سینس ٹھیک لگے گی بات. ٹھیک ہے، یعنی ٹھیک. ایک یعنی دوسری ہمیں لینگویج پہ ہونا. جی قرآن سوری، کہہ رہا ہے. جی سوری، اب فرمائیے گا. میں کہہ رہی ہوں کہ ہمیں اس کا مطلب کہ اگر ہم ورڈ ٹو ورڈ کریں گے تو ہمیں سمجھ نہیں آئے گا کہ قرآن کا میسج کیا ہے. بہت مشکل ہو جائے گا جی. وہ ٹھیک لینگویج سکھانے کے لیے تو شاید بہتر ہوگا، لیکن ٹھیک. قرآن کو سمجھنے کے لیے اتنا بہتر نہیں ہوگا. اچھا اچھا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی بسم اللہ جی. سر جی یہ سر میں پہلے ایک سوال چھوٹا سا. جی جی سر یہ جو ابھی مبشرہ نے جو پرویز صاحب کا کیا ہے، اس کے اندر ایسے ہوتا ہے کہ یہ بہت سوچ سمجھ کے اس نے یہ والی راہ اختیار کی ہے. جی پہلے اس نے ڈیلیبریٹ کیا، اور سر اسی طرح ہے. یعنی یہ اس نے ظاہر کیا ہے، یہ جو ہے نا کہ وہ انہو فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر. یہ جو ہے بڑا، یعنی ایک پریٹینشن ہے یہ کہ میں بہت اچھا سوچ سمجھ پوٹینشیل. کے یہ بات کر رہا ہوں. یعنی آئی وانٹ پیپل ٹو بلیو کہ میں نے بڑا اس پہ غور و فکر کیا ہے، اور پھر میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں. یہ کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ، یہ اس کی ٹریننگ ہوتی ہے پوری کی پوری، کہ ہمیں دوسرے کو کیسے تاثر دینا ہے چیزوں کا. ٹریننگ جی سوسائٹی بھی کر رہی ہے، ویسے تو کسی الگ سے ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو سر. یہ موسم جی سر میرے پاس وہ اشرف علی تھانوی صاحب کا ہے، جی 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 میں اس کا پہلے پڑھ دیتی ہوں. جی. اس شخص نے سوچا، پھر ایک بات تجویز کی، سو اس پر خدا کی مار ہو کیسی بات تجویز کی. اور پھر مقرر، اس پر خدا کی مار ہو کیسی بات تجویز کی. پھر حاضرین کے چہروں کو دیکھا، پھر منہ بنایا تاکہ دیکھنے والے سمجھیں کہ اس کو قرآن سے بہت زیادہ کراہت ہے، اور زیادہ منہ بنایا، اور پھر منہ پھیرا اور تکبر کیا. پھر بولا کہ بس یہ جادو ہے جو اوروں سے منقول ہے، بس یہ تو آدمی کا کلام ہی ہے. جی یہ یہاں تک کیا نہیں. جی 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 اچھا جی، اب جو میں نے لکھا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں.
اللہ تعالیٰ نے یہاں قریش کے سرداران کا رویہ نہایت تفصیل سے بیان کیا ہے. سردار یا سرداران میں نے جی اس طرح لکھا. ان کی ڈرامہ بازی، جسمانی حرکات و سکنات سے لے کر ان کا قرآن کو صرف اس بنا پر رد کرنا اور جادوگری قرار دینا کہ یہ ان کی سمجھ اور عقل سے باہر ہے. اس رویہ اور تکبر پر اللہ تعالیٰ ان پر برہمی کا اظہار کر رہے ہیں اور ان کو عذاب کی وعید سنا رہے ہیں. یہ اب اگلے میں آ جائے گا. وہ اگلا جو ہے سر اس پہ بھی میں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے، اچھا خیر وہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گی. ٹھیک ہے. نہیں، یہ جو آپ نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ برہمی کا اظہار فرما رہے ہیں، یہ اگلے کی آغاز ہے نا جی؟ جی اگلے کا آغاز بھی ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے جو اتنا زیادہ اس کو وہ کیا ہے نا، قتل نوٹیفائی کیف کیا. قدر. جی جو اتنا زیادہ Right. لائک ڈیٹیل میں جا کے اس کی ساری حرکتیں بتائیں. یعنی اس کی پوری کی پوری منظر کشی کر دی ہے. یہ قرآن کا ایک کمال ہے جی. ویسے جی یہ کرتا ہے وہ جگہ جگہ پہ اس طرح سے، یعنی جہنم میں، جنت میں اس کی بھی منظر کشی ہو جاتی ہے لوگوں کے ایسپیکٹ سے. یعنی وہ جس وقت یہ کہا ہے کہ تمہارے دل تمہارے منہ میں آ رہے تھے، تو یہ کبھی کبھی ہم نے ایکسپیرینس کی ہوئی ہیں یہ فیلنگس، جی اس لیے دے آر ویری افیکٹو سم ٹائمز، ویری بیوٹیفل. جی شمائلہ آپ بسم اللہ جی. جی آپ کی سر، بات پوری ہو گئی جی؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر میں نکال لیا. رائٹ. جی سر، میرے پاس ڈاکٹر سار احمد کا ہے. جی اس جی نے غور کیا اور کچھ اندازہ کیا، بس ہلاک ہو جائے اس نے کیسا غلط اندازہ ٹھہرایا. پھر ہلاک ہو جائے اس نے کیسا غلط اندازہ ٹھہرایا. پھر اس نے دیکھا، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بسورا، پھر پیٹھ پھیری اور تکبر کیا. پھر اس نے کہا یہ تو بس جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، یہ نہیں ہے مگر انسان کا کلام. جی سر، میں نے جو سمری کی ہے، اللہ یہ واقعہ یا ایسے شخص کا ذکر بڑی تفصیل سے بیان کرتے ہیں کہ کیسے اس شخص نے پورا تجزیہ کیا کہ حق بات کو چھپانے کے کیا کیا دنیاوی فوائد ہیں، اور پھر انتہائی چالاکی سے ضمیر کی آواز کو سلا کر اس نے حق کا انکار کیا. در حقیقت اس نے انتہائی گھاٹے کا سودا کیا اور بڑے تکبر اور گھمنڈ کے ساتھ کہا کہ اس کلام میں جادو کا سا اثر تو ہے مگر یہ اللہ کا کلام ہے، میں نہیں مانتا، اور اللہ کے کلام کو غیر اہم قرار دیا. ایسا شخص جو اپنی سرداری، اپنی پوزیشن اور اپنی مقبولیت کا انتہائی غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے عوام الناس کو بھٹکاتے ہیں، تو ان کی سزا بھی اللہ نے بتا دی کہ نا ختم ہونے والا عذاب ہے. بالکل ٹھیک جی. جی ویسے مجھے جو اس میں فیلنگ آ رہی ہے نا وہ سردار کی، مجھے لگتا ہے کہ وہ ایسی پوزیشن پہ تھا، اس نے اپنی پوزیشن کا فائدہ اٹھایا. جی ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. یعنی یہ ہم لوگوں کی یہ بھی ایک ہوتی ہے کہ ہم when we talk to others، یعنی ہم لوگوں سے میری مراد ہے کہ جنہوں نے امپریشن دینا ہوتا ہے دوسروں کو. ہم جب بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی بات چیت میں نا یہ بھی شو کریں کہ ہم ساتھ ساتھ بڑا غور و فکر بھی کر رہے ہیں، چاہے دل اندر سے بالکل بند ہی کیوں نہ ہو. یعنی دوسروں کو ایک امپریشن دینے والی بات ہے نا. تو اور یہ لیڈرز کے اندر یہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے فائدہ، کہ ہمیں ہمارے جو فالوورز ہیں ان کو سامنے رکھنا ہے اور ان کو امپریس کرتے رہنا ہے. ٹھیک ہاں سر. جی بسم اللہ. سر نیکسٹ پڑھیں تھا. جی نیکسٹ ہے یہ مجرم، میں ان قریب اسے دوزخ میں ڈال دوں گا، اور تم کیا سمجھے کہ دوزخ کیا ہے؟ وہ نہ ترس کھائے گی نہ چھوڑے گی، چمڑی جھلس دینے والی. ان پر 19 فرشتے ان پر 19 مقرر ہیں. جی ہم نے سر اس کے ساتھ ہی دوسرا بھی کمپلیٹ کر لیں، کیونکہ یہ ہم نے ٹھیک. دوزخ پر فرشتے ہی مقرر کیے ہیں، اور ان کی یہ تعداد صرف اس لیے بتائی ہے کہ اسے منکروں کے لیے آزمائش بنا دیں، تاکہ اہل کتاب کو یقین حاصل ہو، ایمان والوں کا ایمان بڑھے، اہل کتاب اور مومنین دونوں کسی شک میں نہ رہیں.
اور اہل کتاب میں سے وہ لوگ جن کے دلوں میں حسد کا روگ ہے اور منکرین اس کا مذاق اڑائیں اور کہیں کہ اللہ نے اس بات سے کیا چاہا ہے۔ اللہ اپنے قانون کے مطابق جس کو چاہتا ہے اسی طرح گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے۔ بالکل ٹھیک جی۔ ہاں جی، آگے بھی ما یعلم جنود ربک الا ہو۔ سر وہ نیکسٹ میں نہیں کریں گے یا نہیں، اس کو اس کے ساتھ؟ وہ وہ تو اسی آیت کا حصہ ہے نا جی، ترجمہ اس کے اچھا ساتھ کر لیں آپ، بے شک اس کو الگ پیراگراف بنا لیں، لیکن ٹھیک ہے سر۔ آیت کے ساتھ کر لیجیے۔ یہ اپنے علم کے معاملے میں کسی زوم میں نہ رہے، حقیقت یہ ہے کہ تیرے پروردگار کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہ سرگزشت تو لوگوں کے لیے محض ایک یاد دہانی ہے۔ سر اب یہ مولانا مودودی صاحب نے جو لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ عنقریب میں اسے دوزخ میں جھونک دوں گا، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دوزخ، نہ باقی رکھے نہ چھوڑے، کھال جھلس دینے والی۔ 19 کارکن اس پر مقرر ہیں۔ ہم نے دوزخ کے یہ کارکن فرشتے بنائے ہیں اور ان کی تعداد کو کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے، تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمان والوں کا ایمان بڑھے، اور اہل کتاب مومنین کسی شک میں نہ رہیں، اور دل کے بیمار اور کفار یہ کہیں کہ بھلا اللہ کا اس عجیب بات سے کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ اس طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخش دیتا ہے، اور تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور اس دوزخ کا سر وہ نیکسٹ میں آ جائے، یہ یہاں تک ہی۔ اچھا ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہو گیا۔ اس میں جو ایک ڈفرنس ہے وہ تو لا تبکی کا ترجمہ ہے جی، جو جاوید صاحب نے کیا، نہ ترس کھائے گی نہ چھوڑے گی، لا تذر، ٹھیک ہے جی۔ اس کا جی ترجمہ انہوں نے جو کیا ہے، یعنی تیسری جو آیت ہے، سأصلیہ السقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر، تو اس کو جاوید صاحب نے کیا ہے وہ ترس نہیں کھائے گی، یعنی وہ اس کے پیچھے لے لیا ہے جو، اور وہ کیوں لیا ہے یہ آپ نے سمجھنا ہے۔ انہوں نے ایک ترجمہ جو کیا ہے تیسری آیت کا، یعنی آیت نمبر 28 کا، وہ پھر سے اگر آپ پڑھ دیں تو نوٹس میں آ جائے پھر سے سر یہ شروع سے جہاں سے پڑھنا ہے جی، پہلے؟ یعنی سر یہ تیسری ہے، آیت جی سر یہ مجرم میں عنقریب انہیں دوزخ میں ڈال دوں گا، اور جی، تم کیا سمجھے کہ دوزخ کیا ہے، وہ نہ ترس کھائے گی نہ چھوڑے گی، نہ چھوڑے گی، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ نہ جو چھوڑ۔ ہے یہ تیسری جو آیت ہے نا، اس میں وہ نہ ترس کھائے گی نہ چھوڑے گی، اس کا ذرا مودودی صاحب کا بھی ریپیٹ کر دیں۔ جی مدودی صاحب نے لکھا ہے کہ وہ نہ باقی رکھے نہ چھوڑے، ہاں، یعنی آ، وہ کھال جھلس دینے والی۔ بالکل ٹھیک ہے نا جی، یہ ایک تو یہ ڈفرنس ہے جی۔ آگے بھی دیکھ لیں، سر یہ باقی رکھے نہ چھوڑے اور ترس نہ ترس کھائے گی، سر یہ ایک ہی طرح کے نہیں لگ رہے؟ ایک ہی طرح کے لگ رہے ہیں، بس پھر تو پرابلم نہیں ہے نا، یعنی پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کو ایک ہی طرح کے لگیں تو، یعنی اس میں کیا ہوا ہے کہ وہ ایکشن کی بات ہو رہی ہے، لا تبقی یعنی وہ باقی نہیں رکھے گی، اور اس میں کیا ہو رہا ہے کہ وہ موٹیو کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ترس آ گیا اس کو کہ یعنی یہ عربک لینگویج کے جو وربز ہوتے ہیں ان کی ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ آپ اصل میں یہ کہہ سکتے ہیں، جب قرآن کہتے ہیں نا کہ لقومی یعلمون، تو وہ اس کا مطلب سمپل اگر کیا جائے تو وہ یہ کہ ان لوگوں کے لیے کہ جو جانتے ہیں لیکن جاننا چاہتے ہیں، جاننے میں مضبوط ہونا چاہتے ہیں، فرملی ایک چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں، یہ سارے شیڈز آ سکتے ہیں وہاں پر۔ کون سا مراد ہے یہ آپ کو ڈٹرمن کرنا ہوتا ہے جی۔ نیکسٹ بھی لے لیں، اگلا جو ہے ترجمہ سر مولانا مودودی صاحب کا؟ نہیں، یہ جو فریہ کر رہی ہیں، حلیم عبد الحلیم اچھا صاحب،
अच्छा ठीक है वो सर, इसकी समरी मेरी समरी नहीं जी अभी जी हुई थी जी जी अंबर जी जी सॉरी जी सर, ये मैंने लिखा है कि अम, ये मतलब ये जिस तरह का इन्होंने ये किया है, तकब्बुर किया है, इसकी वजह से ये दोज़ख के मुस्तहिक ठहरेंगे और दोज़ख की इंतहाई सजाओं के मुस्तहिक ठहरेंगे। और उस दोज़ख पर 19 फरिश्ते मुकर्रर होंगे और इसके ज़रिए से, यानी फरिश्तों की तादाद के ज़रिए से, मुनकरों और अहले किताब और मोमिनीन, ये तीनों ग्रुप्स की आजमाइश की है। ठीक क्योंकि अहले किताब में से हासिद और मुनकरीन दोनों ने फरिश्तों की तादाद का मजाक उड़ाया और तस्दीक की कि अल्लाह ने सिर्फ 19 फरिश्तों की मदद से आखिर क्या कर लेगा। बस अल्लाह ताला इस तरह की आजमाइश से वो लोग जो सिरात मुस्तकीम पर होते हैं उनको हदायत बख्श देता है, और जो सिरात मुस्तकीम पर नहीं होते और नीयत के बुरे होते हैं उनको गुमराह कर देता है। बिल्कुल ठीक है जी। ये उसी तरह की है जिस तरह से पीछे आप देख चुके हैं ना, जिस सूरह हाक्का में आया था कि यहमिलु अर्श रब्बिका फौकहुम यौमइज़िन समानिया, कि उस दिन 8 फरिश्ते जो हैं वो अपने रब का अर्श उठाए हुए होंगे। जी तो उस तरह मतलब वो एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसका मेरे से कोई एज सच ताल्लुक नहीं है। तो अल्लाह ताला की तरफ से जो आजमाइश का एलिमेंट होता है वो कैसे होता है, इस पर हम ये जरा कर लें तो फिर गुफ्तगू आप भी कीजिए, देखें कि क्या चीज समझ में आती है। जी जी फरिया। जी Yes, sir. I will throw him into the scorching fire. What will explain to you what the scorching fire is? It spares nothing and leaves nothing. It scorches the skin. There are 19 in charge of it. We have appointed only angels to guard hellfire, and we have made their number a test for the disbelievers, and so that those who have been given the scripture will be certain, and those who believe will have their faith increased, and neither those who have been given the scripture nor the believers will have any doubts. But the sick at heart and the disbelievers will say, what could God mean by this description? In this way, God leaves whoever he wills to stray and guides whoever he will. No one knows your Lord's forces except him. It is only a reminder to mortals. ये एक दफा फिर जरा देखिएगा, शुरू में जो जी। आपने फरमाया ये तर्जुमा पढ़ा है कि एक दफा फिर से शुरू से पढ़िएगा। मैं एक चीज में थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ हूँ कि यहाँ पर उन्होंने एंड क्यों लिखा है। I will throw him into the scorching fire. Right. What will explain to you what the scorching fire is? It spares nothing and leaves nothing. It Right. scorches the skin. There are 19 in charge of it. We have appointed only angels to guard hellfire, and we have made their number a test for the disbelievers, and so that those who have been ये given जो the है एंड scripture. सो दैट, ये जो है ना एंड सो दैट, हाँ जी जी ये यहाँ पर एंड नहीं होना चाहिए। नहीं होना यहाँ चाहिए। पर हाँ जी, यहाँ पर तो सीधा सीधा, क्योंकि ये पहला जुमला है लियस्तयकिनल्लज़ीना उतुल किताब। और दूसरी चीज जो यहाँ पर इन्होंने तर्जुमा किया है, इट विल स्पेयर जी नथिंग, यहाँ पर ज्यादा एलिमेंट आ जाता है तरस खाने का। जी, it spares nothing and leaves हाँ nothing. जी, एंड लीव्स जी नथिंग। बिल्कुल ठीक है जी, ठीक हो गया जी। भी आपकी जी समरी भी जी, ये मैंने की है कि इन आयात में दोज़ख की हौलनाकी का बयान है। ये मैंने बस ये 26 से 30 तक जो उन्होंने नक्शा खींचा उसका मैंने ये लिखा है, और फिर 31 आयत का लिखा है। इस आयत में पिछली मुतशाबे आयत की तरफ इशारा है और उस कानून का जिक्र है कि आयात मुतशाबिहात के 2 रिजल्ट्स होते हैं। ये आयत ईमान वालों का ईमान बढ़ाती हैं, और वो लोग जो इनकी हकीकत जानने के पीछे पड़ते हैं या इनका मजाक उड़ाते हैं उनको गुमराह करती है। इन आयत की हकीकत से सिर्फ अल्लाह ही वाकिफ है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा किया जी। जी नेक्स्ट जी ताहिरा, आप जी मुबशरा आपका है शायद। जी सर। सर ये है परवेज साहब का, ये
مجھے 25 آئے سے یہ سب باتیں اس شخص کی اپنی وضع کردہ ہیں. آگے 26 سے ہے، عنقریب اس کی دولت و حشمت کا نام و نشان تک مٹ جائے گا، اسے جھلسا دینے والی آگ میں جھونک دیا جائے گا جو اس کی ساری سختی کو پگھلا کر رکھ دے گی. تم جانتے ہو کہ وہ جھلسا اور پگھلا دینے والی آگ کیا ہوتی ہے اور کیا کر دیا کرتی ہے. وہ راکھ کا ڈھیر بنا دیا کرتی ہے، وہ کسی چیز کو نہیں چھوڑتی اور جس تک پہنچ جائے اس میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہنے دیا کرتی، وہ نام و نشان تک مٹا دیا کرتی ہے. وہ اس طرح حلیہ بگاڑ دیتی ہے کہ اس کے بعد انسان پہچانا تک نہیں جاتا. اور یہ ایک ہی تباہی نہیں جسے بیان کیا گیا ہے، اس قسم کی 20 تباہیاں ہیں. یہ انہوں نے کیا ہے 30th کا، جو مجھے ڈیفرنٹ لگا تھا. اور آگے بریکٹ میں ہے کہ ایک یہ اور 19 اس پر مستزاد. اچھا ہاں جی، جو غامدی صاحب نے 19 فرشتے کہا ہے، انہوں نے فرشتے مینشن نہیں کیا. ٹھیک جی. اور اس کے بعد آگے ہے 31ویں آیت ہے، یہ تباہیاں ہماری متعین کردہ قوتیں ہی لاتی ہیں. اب رہا ان کی تعداد کا معاملہ تو ایسا محض تمثیلاً کہا گیا ہے. جو لوگ قرآن پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس تمثیلی بیان کو حقیقت پر محمول کر کے اس پر اعتراضات کریں گے اور طرح طرح کی ذہنی کشمکش میں مبتلا ہو جائیں گے. لیکن جن لوگوں کو قرآن کا پختہ اور گہرا علم حاصل ہے وہ سمجھ لیں گے کہ اس قسم کے تمثیلی بیانات سے خدا کا مقصود کیا ہوتا ہے، لہٰذا انہیں اس سے یقین حاصل ہوگا. حتیٰ کہ جماعت مومنین کے وہ افراد جن کی علمی سطح ایسی بلند نہیں، اس سے ان کا بھی ایمان بڑھ جائے گا. حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کے تمثیلی بیانات سے قرآن کا پختہ علم رکھنے والوں یا عام مومنین کے دل میں کبھی شک اور اضطراب پیدا نہیں ہوتا. لیکن جو لوگ حیاتی کشمکش میں مبتلا ہوتے ہیں یا قرآن کے جو لوگ نفسیاتی کشمکش میں اوکے مبتلا ہوتے ہیں یا قرآن کے منجانب اللہ ہونے کا کھلے بندوں انکار کرتے ہیں، وہ جھٹ سے اعتراض کر دیتے ہیں کہ اس قسم کی مثالوں سے بالآخر خدا کا مقصود کیا ہے. اور آگے لکھا ہوا ہے کہ خدا کے قانون مکافات کے مطابق اپنے اعمال کی وجہ سے غلط راستے پر چل نکلتا ہے. اس کے سامنے صحیح راستہ آ نہیں سکتا اور جو چاہتا ہے وہ صحیح راستے پر چلے، اس کی رہنمائی صحیح راستے کی طرف ہو جاتی ہے. اب میرے 2 کوشچنز ہیں. ایک تو یہ کہ انہوں نے 19 میں وہ نہیں کہا کہ فرشتے، جبکہ میں نے عربی پڑھی تو اس میں ملائکہ لکھا ہوا ہے. یہ آیت نمبر 31 میں لکھا ہوا ہے جی، پیچھے نہیں لکھا ہوا. ہاں یعنی پیچھے نہیں. علیہ 19 وہاں پر صرف یہ کہا کہ اس پر 19 ہوں گے. ہاں جی، تو یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آ رہی. ایک تو یہ تھا کہ یہ ان کا تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، اور دوسرا جیسے یہ مطلب اس آیت میں غامدی صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ ایک تمثیلاً بیان کیا ہے، اور اس پہ مطلب مجھے بھی یہ اس آیت کے ہی ترجمے سے مجھے کوشچن آ گیا ہے کہ میں اگر 19 کے بارے میں سوچوں کہ وہ کیا ہے، تو کیا یہ بھی میرا بھی ایک غلط راستہ ہوگا کہ میں اس کی ڈیٹیل میں جا. یہ مسئلہ نہیں ہے، یعنی پرابلم یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ کیا ہے. اس کو تو خود قرآن نے واضح کر دیا نا. یہ کہا کہ ہم نے جہنم کے اوپر جو کارندے لگائے ہوئے ہیں وہ فرشتے ہی ہیں، یعنی فرشتے ہی ہیں. یا اس کو اصل میں پرویز صاحب نے جو کیا ہے وہ انہوں نے ملائکہ کو جنرلی جو لیا ہے وہ قوتیں لیا ہے. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ کی قوتیں ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے جیسے قرآن مجید نے ایک دو جگہ پر جب وہ واقعہ ذکر ہوا نا جی، میرا خیال ہے سورہ انفال میں ہے شاید یا سورہ توبہ میں ہے، کہ جس میں آپ کو بہتر یاد ہوگا شاید، کہ جس میں وہ ذکر ہوا کہ ثانی اسنین کا، کہ وہ جو ہے جب 2 کا دوسرا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ لا تحزن اللہ معنا، تو اس کے بعد بھی ذکر ہوا ہے کہ تم خدا کے جو لشکر ہیں ان کو نہیں جانتے ہو.
وہاں پر اس دنیا کے لشکر مثلا مکوڑے نے یا کیڑے نے یا مکڑی نے اگر کچھ بنا دیا ہے تو خدا کے حکم سے اس کو بھی لشکر قرار دیا ہے. تو اسی طرح سے انہوں نے اس کو لے لیا کہ یہ اصل میں مثال کے طور پر آندھی طوفان یہ سب چیزیں جو آتی ہیں جو بربادی کا ہلاکت کا باعث بن سکتی ہیں, زلزلے آتے ہیں, یہ بھی خدا کی قوتیں ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ فرشتے جن کا ذکر کیا گیا ہے قرآن مجید میں وہ بھی اصل میں قوتیں ہیں خدا کی. جو پرابلم ہے اس میں وہ صرف یہ ہے کہ ملائکہ کوئی قرآن مجید کا کوائن کیا ہوا ورڈ نہیں ہے, اور قرآن اس کو کسی ہٹ کے مطلب میں استعمال کر نہیں رہا, بلکہ یہ کہنا ان پرنسپل ٹھیک ہوگا کہ قرآن نے جو عربی زبان کے ورڈز یوز کیے ہیں وہ وہی یوز کیے ہیں کہ جو پہلے سے موجود تھے, اور ان کو اسی معنی میں یوز کیا ہے, کوئی ہٹ کے مطلب نہیں دیا انلیس کہ کوئی ٹرم بنائی ہو. ٹھیک ہے جی. اگر ٹرم بنائی ہے تو اس کو اسٹیبلش کیا ہے کہ یہ مثال کے طور پر حج اگر ایک ٹرم ہے تو وہ عربوں میں موجود تھی, لیکن قرآن نے اس کو زکوٰۃ یا حج یا صلات اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کو ٹرمز کے طور پر یوز کیا. ٹرمز کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے لٹرل مفہوم میں مثلا دعا سے اٹھ کر تو اب ایک خاص نوعیت کی دعا اس کے لیے الصلاۃ ہے, یہ الصلاۃ دی پریئر یا دا سپلیکیشن, اور اس کی ٹائمنگز کو بھی ڈٹرمن کیا قرآن نے کہ یہ اس وقت, حالانکہ دعا اگر ہو تو وہ تو کوئی بھی ٹائم ہو سکتا ہے, خاص طور پر اس کو ریکمینڈ کیا. تو اس طرح کی چیزوں کو سمجھ کے تو پھر اپروچ کریں کہ یہاں پر جو ملائکہ ہے وہ اصل میں عربی زبان میں کیا قوتوں کے لیے یوز بھی ہوتا ہے. یہ جب ڈٹرمن ہو جاتا ہے تو پھر وہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے جو آپ اٹھا رہی ہیں نا, یعنی کس طرف سے اپروچ کرنی چاہیے. یہ بیسیکلی لینگویج سے اپروچ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی. Right. اور دوسرا یہ جو تھا کویسچن کہ یہ جو تمثیلی بیان ہے, اس سے مطلب میرے ذہن میں یہ کویسچن تھا کہ اگر میں اس کی ڈیٹیل میں جاتی ہوں تو یہ جو اس میں انہوں نے بھی لکھا ہوا ہے شک اور اضطراب پیدا نہیں ہوتا, تو کیا مجھے کویسچن نہیں دیکھیں سوچنا چاہیے؟ دو قسم کی ڈیٹیل ہے نا. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 19 کا ذکر کیا ہے, یعنی پچھلی آیت کو لے لیں صرف اکیلی کو, تو علیہا 19 اس پر 19 ہوں گے. تو اس پر تو میرا خیال ہے کہ ہر سمجھنے پڑھنے والے آدمی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہونا چاہیے کہ یہ 19 کیا ہوں گے. یعنی عربی زبان میں گنتی کے لیے گنتی کے ساتھ اس کا یہ آئے گا کہ گنتی کس چیز کی. ٹھیک ہے جی. مثلا یہ کہا جائے کہ وہاں پر 22 میں نے 22 سفر کیے, ٹھیک ہے جی, یا 22 کیا لینگتھ کے سفر کیے, تو وہ لینگتھ کیا ہے جس کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے, کیا مائلز ہے, کیا 22 قدم ہے, کیا کہہ رہا ہوں میں. تو یہ اصل میں تمیز کے طور پر عربی زبان میں اس کو تمیز کہتے ہیں گرامیٹیکلی, وہاں پر یہ ذکر ہو جاتا ہے کہ کیا چیز ہے وہ. وہاں یہاں پر چونکہ ذکر نہیں کیا تو یہ ایک بڑی نیچرل سی چیز ہے کہ آدمی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ 19 کیا ہوں گے. ٹھیک ہے جی. کس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے, کیا 19 سٹووز لگے ہوں گے جس میں سے آگ نکل رہی ہوگی, کس چیز کا ذکر ہے. تو اس کو اگلی آیت میں واضح کر دیا کہ ہم نے جہنم کے جو پہرے دار ہیں وہ فرشتے ہی بنائے ہیں. البتہ جس چیز کا مسئلہ بنتا ہے وہ یہ کہ جو میرا خیال ہے کہ ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں بتایا ہے. مگر لیٹ سے اگر ایک بھی ہوگا تو جہنم سے نکلنا تو پھر بھی پاسبل نہیں ہوگا, کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام اس طرح کیا ہے کہ وہ ہم نکل نہیں سکیں گے. تو یہ 19 کا ذکر کیوں کیا ہے, اس کو واضح کیا ہے کہ یہ جو اس کی تعداد ہے اس کا ذکر ہم نے اس آزمائش کے لیے کیا ہے. یعنی دو الگ الگ چیزیں ہیں. ایک سوال پیدا ہو جانا بالکل نیچرل ہے, اس کا جواب دے دیا گیا. دوسرا سوال پیدا ہو جانا جو ہے وہ ہو سکتا تھا کہ آپ کے ذہن میں یا میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی بات کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خود یہ بتا دیا کہ اس کی تعداد کا ذکر کرنے سے پیش نظر یہ ہے کہ کھرے اور کھوٹے کو الگ الگ کیا جائے. یعنی جو ایٹیٹیوڈز ہیں لوگوں کے وہ سامنے آئیں گے ڈفرینٹ. ایک یعنی خود گاڈ کانشیسنیس کا ایٹیٹیوڈ ہے کہ ٹھیک ہے اگر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تو کوئی وجہ ہوگی, یعنی وی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ. اور دوسری طرف یہ کہ اس کا مذاق اڑایا جائے.
اگر مذاق اڑایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے کہ وہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ مزید راستے کھول دے گا، آسانیاں پیدا کر دے گا غلط راستے کی طرف جانے میں. تو یہ ایٹیٹیوڈز کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ کا قانون کار فرما ہونا شروع ہو جائے گا. تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. یہ میں بات واضح کر پایا ہوں جی اس میں؟ جی اب کلیئر ہو گئے، اب کلیئر ہو گئے. یعنی اگر کوشچن پیدا ہوتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن جو مذاق اڑانے والا رویہ ہے وہ نہیں ایک کرنا بات. چاہیے. دوسری بات یہ کہ کوشچن دو پیدا ہو سکتے ہیں نا، یعنی آپ صرف اکیلی آیت کو لے لیں ہاں جی، کہ دو سوال پیدا ہو سکتے ہیں کہ ایک یہ کہ 19 کیا ہے، اس کا ہاں جواب دے دیا کہ کیا ہے. ٹھیک. دوسرا یہ کہ 19 کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی، اس سے میری زندگی پہ کیا فرق پڑتا ہے. تو اس کا بھی جواب دے دیا آگے کہ یہ اس لیے ذکر کیا گیا تاکہ دونوں رویے سامنے آئیں. اچھا ٹھیک، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے اب کلیئر ہو گیا. دوسرا میں نے جو سمری کی تھی جی، جی جی وہ جی ایسے مجرم کے لیے دوزخ ہے، دوزخ میں مسلسل عذاب ہے اور کسی پر رحم نہیں کیا جائے گا. اس پر 19 مقرر ہیں. یہ میں نے پیراگراف نمبر 4 پہ کیا تھا. اور 5 میں نے ہو سکتا ہے اس میں غلطی ہو کیونکہ مجھے یہ پیراگراف کلیئر نہیں ہو رہا تھا. یہ تھوڑا سا مشکل ہے جی. دوزخ پر فرشتے مقرر کیے ہیں اور ان کی تعداد بھی بتائی گئی ہے تاکہ منکرین کی آزمائش کی جائے اور جو اعتراض کرتے ہیں اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمان والوں کا ایمان بڑھے، ہر ایک کے دل سے شک دور ہو جائے. جن لوگوں کے دل میں حسد ہے اور منکرین کی حجت کہ اللہ کیا چاہتا ہے، اپنے قانون کے مطابق اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. صرف اللہ کو غیب کا علم ہے. یہاں جو بیان کیا جا رہا ہے وہ لوگوں کے لیے یاد دہانی ہے. ٹھیک ٹھیک. یہ یہاں پر غیب کو ٹھیک کر لیجیے، یعنی صرف اللہ ہی کو اپنے لشکروں کا ادراک ہے. یعنی میں مثال کے طور پر اس چیز کو نہیں سمجھ سکتا ہوں کہ ایک فرشتہ جو ہے، دو فرشتے آتے ہیں اور پوری کی پوری قوم کی جو اس کی جڑ اکھیڑ کے رکھ دیتے ہیں، تو وہ کتنے پاورفل ہیں. اس کا ادراک ہی نہیں ہے مجھے. ٹھیک ہے نا جی، اس کی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے. اور میری امیجنیشن سے باہر کی چیز ہے یہ کہ وہ دیکھیں، وہ دونوں گھر میں آئے ہیں، حضرت لوط کے گھر پہنچے ہیں اور پہنچنے کے بعد ظاہر ہے کہ گھر کے دروازے سے انٹر ہوئے، کوئی بہت ہیوج چیز تو نہیں ہوگی. اور وہ اندر آنے کے بعد بات چیت کرنے کے بعد جو حضرت لوط تو کہتے ہیں کہ تم نے صبح صبح یہاں سے نکل جانا ہے. اور قرآن مجید نے اس بستی کا حال پھر جو بیان کیا ہے وہ یہ کہ والمؤتفقۃ اہوا، الٹائی کے رکھ دیا. یعنی پوری کی پوری بستی کو جیسے آپ پٹخ کے رکھتے ہیں وہ کر دیا انہوں نے. استغفر اللہ. یعنی یہ جو اس کا کیا ادراک کریں گے، کس طرح ہو سکتا ہے یہ. ایک آدمی کو بھی نہیں چھوڑا اس میں سے، گن گن کے. یعنی وہ کہا کہ مسومتن عند ربک، وہ جو پتھر آئے تھے جو ان کے اوپر پڑے تھے، وہ ایک ایک پتھر نشان زدہ تھا کہ یہ کس کو لگنا ہے اور کس گھر کو اس نے تباہ کرنا ہے. اس طرح سے آئے ہیں. تو یہ obviously this is something جو کہ ہم یہ نہیں سمجھ سکتے، یہ ہمارے ادراک سے باہر کی چیز ہے. تو اس چیز کو کہا کہ وما یعلم جنود ربک الا ہو، کہ خدا ہی اپنے لشکروں کو جانتا ہے، انہی کو سمجھتا ہے کہ وہ کیا کیا چیز ہے. مطلب 19 فرشتے جو ہیں وہ اس پوری کی پوری دنیا میں آنے والے ہمیشہ کے لیے جو لوگ تھے جنہوں نے برے کام کیے، ان سب کو سنبھالنے کے لیے بہت ہو جائیں گے. تو اس ایسپیکٹ کو بھی لیا. ٹھیک ہے جی، تھینک یو جی. جی سر جی یہ مجھے صرف یہ پوچھنا تھا کہ جی یہ جو آ رہا ہے کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں حسد کا روگ ہے، جی. سر یہ اہل کتاب ہیں یا یہ منکرین ہیں جو مذاق اڑا رہے تھے؟ نہیں، جنرلی یہ اہل کتاب کے لیے یہ جنرلی یوز ہوا ہے جی قرآن مجید. یعنی جن کے دلوں میں حسد کا روگ ہے، یعنی وہ خاص ان کی ایک بیک گراؤنڈ تھی نا، بنی اسرائیل کی پوزیشن ختم ہو رہی ہے. اور وہ یعنی ان کی نظروں میں جو پوزیشن تھی بنی اسرائیل کی وہ ختم ہو رہی ہے. اور اس چیز کی وجہ سے ان کو ایک حسد ہے کہ یہ اب بنی اسماعیل کو پوزیشن دی جا رہی ہے.
اس وجہ سے اس کو جب جدھر قرآن مجید جی کہتے ہیں نا دلوں میں روگ ہے، تو وہ عام طور پر بنی اسرائیل کی طرف سے کرے. سر یعنی وہ اس حسد کی وجہ سے جو ہے وہ اس کا مذاق اڑائیں گے. یعنی انہیں وہ حسد کی وجہ سے تو انہوں نے انکار کی ٹھان لی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. دیکھیں دو چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا. ایک یہ کہ ان کی بڑی پوزیشن تھی اہل عرب کی نظر میں، یعنی اہل عرب یہ سر آپ سمجھتے ہیں. جی سوری. سر سوری آپ کی آواز کٹ گئی تھی سر. اچھا جی، میں پھر سے دوبارہ شروع کرتا ہوں کہ اہل جی عرب جو ہیں ان کی نظروں میں بنی اسرائیل کی بڑی پوزیشن تھی. وہ یہ مانتے تھے کہ یہ اللہ کے دین کے اوپر کھڑے ہوئے لوگ ہیں، اور ان کی نظریں ان کی طرف جاتی تھیں کہ ان کا کیا رویہ ہوگا. یعنی اس نئے پیغام میں اگر وہ لوگ مان لیتے تو ان کا بڑا انفلوئنس تھا عربوں کے اوپر، بیکاز دے عربز بلیوڈ کہ یہ لوگ اللہ کے دین پر کھڑے ہیں، اور یہ منتظر بھی تھے. ان کا ذکر بھی موجود ہے کہ یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں ایک پروفٹ کا. تو ان کا مان لینا جو ہے وہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہو سکتا تھا. انہوں نے اس پوزیشن کو بجائے خدا کے راستے میں یوز کرنے کے، خدا کے دین کا انکار کرنے میں یوز کر دیا. اس لیے انکار کر دیا کیونکہ دلوں میں حسد تھا کہ یہ اگر مان لیا تو یہ تو بڑی قوت بن جائے گی، تو ہم کیوں اس کے ساتھ دیں. بلکہ جو ان کے ڈائلاگز آگے انشاءاللہ ہم شروع کی صورتوں میں دیکھیں گے کہ جو ان کے آپس کے ڈائلاگز نقل ہوئے ہیں کہ تم لوگوں کے سامنے اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہو کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارے اوپر حجت تمام کریں. اپنے دلوں کی باتیں چھپا کے رکھو. اس طرح کی چیزوں کا بڑا اللہ تعالیٰ نے بڑا نوٹس لیا کہ یہ کیا سمجھتے ہیں خدا کو. جی جی تھینک یو. جی لیکن سر یہ جو سورہ ہے یہ تو مکی سورہ ہے نا، اور جی ابتدائی جس طرح ہمیں پتہ چلتا ہے ابتدائی آیات ہیں، تو سر جی اس میں پھر وہ بنی اسرائیل سے کیسے مخاطب ہیں؟ اس میں تو وہ جو مکے کے جو قریش ہیں وہ مخاطب نہیں ہیں. دیکھیں ایک تو بڑی کلیئر بات ہے، وہ یہ تو آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے نا بات کہ یہ جو آیت ہے آیت نمبر 31، یہ ایک کلیریفیکیشن کی آیت ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہ تو پتہ چل رہا ہے نا کہ یہ پیچھے ایک بات ہوئی ہے اس کو کلیریفائی کرنے کے لیے آ رہی ہے. تو اگر آپ نے ایک آزمائش میں ڈالا ہے، قوم کو ایک آزمائش میں ڈالا ہے، تو امیڈیٹلی یہ کہہ دینا کہ یہ میں نے اس لیے بتایا کہ یہ آزمائش میں ڈالا ہے، ایسا پروبیبلی نہیں ہوا ہوگا. یعنی اصل میں جو جب شروع کی آیتیں نازل ہوئی ہوں گی تو اس میں پروبیبلی یہ بات کہ علیہ 19 پہ بات رک گئی ہوگی پروبیبلی، تاکہ یہ جو رویے ہیں جو آزمائش ڈالی جا رہی ہے وہ کم از کم اس رونما تو ہو نا، اس میں کیا کیا رویے سامنے آتے ہیں. تو موسٹ پرابلی یہ جو آیت ہے یہ بعد میں ہی نازل ہوئی ہے. ٹھیک سر. تو سر میرا کوشچن تھا جی کہ اگر یہ آیت بعد میں نازل ہوئی تو یہ پھر سورہ ایک کیسے کمپوز کی کہ کوئی آیت بعد میں ہوئی اور پھر اس کو اسی آیت کو اس سورہ میں فٹ کر دیا. یہ ایسا ہوا ہے جی، کئی جگہوں پر ہوا ہے. یعنی if I remember correctly، نہیں ہمارے سامنے شاید نہیں آئی. لیٹ می تھنک اباؤٹ اٹ کہ کیا کوئی ایسی آئی ہے ابھی تک. نہیں میرا خیال ہے ابھی تک تو نہیں آئی، لیکن آئندہ آئیں گی ایسی بہت ساری جس میں کہ ایک آیت میں مثال کے طور پر سورہ انفال کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو قرآن مجید نے یہ کہا کہ تم لوگ اگر 100 ہوگے تو یعنی 10 ہوگے تو 100 پہ غالب آؤ گے. ٹھیک ہے جی. اور اگر 100 ہوگے تو 1000 پہ غالب آؤ گے، یعنی 1:10 کی ریشو پر اللہ تمہاری مدد کرے گا. یہ کہہ دیا. اور اگلی آیت میں یہ کہا کہ اب اللہ نے تمہاری ذمہ داری میں کمی کر دی ہے، اب اگر ایک مطلب 10:20 کی ریشو پر ہوگا، اگر تم 10 ہو تو 20 پر غالب آؤ گے. یعنی اب تمہارے اندر کچھ کمزوریاں بھی ہیں کچھ. اب یہ جو آیت ہے یہ الٹیمیٹلی تو نازل ہوئی ہوگی بہت دیر کے بعد. ٹھیک ہے جی. لیکن اس کو ساتھ رکھوا دیا گیا. یہی وہ چیز ہے جس کو قرآن مجید میں سورہ قیامہ میں بیان کیا ہے. آگے آئے گا ہم اس کے بعد جو سورہ قیامہ آ رہی ہے نا جی، اس میں اس کا خاص طور پر ذکر آئے گا کہ قرآن مجید کے نزول کے بعد اس کی جو ارینجمنٹ ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کروائی ہے.
اور پھر اس ارینجمنٹ پر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو کمپائل بھی کروایا. تو یہ یعنی یوں سمجھ لیں کہ اگر آیت کوئی بعد میں نازل بھی ہوئی ہے, اس میں میں صرف ایک یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ لازم نہیں ہے یہاں پہ, کیونکہ اگر دوسرے پہلو سے دیکھا جائے تو اس آیت میں اس طرح کی کوئی بات اپنے اندر نہیں موجود کہ یہ کہا جائے کہ یہ کوئی تبیین کی آیت ہے یا ایکسپلینیشن کی آیت ہے, ورنہ عام طور پر جب ایکسپلینیشن کی آیت آتی ہے تو قرآن اس کو واضح کر دیتا ہے. البتہ اٹ از کوائٹ پلازیبل کہ علیہ 19 کے بعد بات روک دی گئی ہو اور اس کے بعد اس کو کلیریفائی کیا گیا ہو جب یہ فتنے پڑ گئے ہوں لوگ. اور باقی رہ گئی یہ بات کہ وہاں پر یہود نہیں تھے, وہاں پر یہود اسٹیشنڈ نہیں تھے. یہود کا انفلوئنس موجود تھا اور ان سے لوگ بہت زیادہ رابطے میں رہتے تھے, یعنی بیکاز دے ور کنسیڈرڈ ٹو بی فالوورز آف گاڈز ریلیجن, تو ان کو جس طرح میں نے گزارش کی کہ بڑی پوزیشن دی جاتی تھی اور وہ بھی اس پوزیشن سے فائدہ اٹھایا کرتے تھے. تو اگر قرآن مجید میں یہ بات آئی ہے تو یہ بہت زیادہ کوئی یعنی نہ سمجھ میں آنے والی نہیں ہے کہ یہود تک بھی بات پہنچ رہی تھی, یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ مکے ہی تک رہ جاتی تھی. اٹ واز گوئنگ ان دا سراؤنڈنگز, اور ان سراؤنڈنگز میں یہود بھی تھے. یہ جو مکے اور مدینے کے بیچ میں بہت یہود رہتے تھے. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے جی. سر نصارہ بھی ان کے مطلب مخاطبین میں سے ہی ہے نا؟ جی بالکل بالکل ٹھیک ایبسلیوٹلی. اچھا جی, یہ میں پڑھ دیتی ہوں جی ترجمہ. اس کو جلدی دوزخ میں داخل کروں گا, اور تم کو کچھ خبر بھی ہے کہ دوزخ کیسی چیز ہے. مقصود اس سے تحویل ہی ہے کہ وہ ایسی ہے کہ نہ تو باقی رہنے دے گی اور نہ چھوڑے گی, اور وہ جلا کر بدن کی حیثیت بگاڑ دے گی. اور اس پر 19 فرشتے ہیں جو اس کے خازن ہیں, جن میں ایک مالک ہے مقرر جن میں ایک مالک مقرر ہوں گے. جن میں سر یہ نا انہوں نے بہت ساری چیزیں ہیں جو بریکٹ میں لکھی ہوئی ہیں, اور وہ جب پڑھیں تو وہ پھر وہ پورا اس کے ساتھ میچ نہیں کرتی, بٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب ایک ان میں جو ہے نا وہ ان کا مالک لائک بڑا فرشتہ ہے اور باقی اس کے نیچے ہیں. اچھا جی, مطلب ایک ان کا سردار ہے and the rest come under him. ہاں جی. اور ہم نے دوزخ کے کارکن آدمی نہیں بلکہ صرف فرشتے بنائے ہیں, اور ہم نے جو ان کی تعداد ذکر و حکایت میں صرف ایسی رکھی ہے جو کافروں کی گمراہی کا ذریعہ ہو, تو اس لیے تاکہ اہل کتاب سننے کے ساتھ یقین کر لیں اور ایمان والوں کا ایمان بڑھ جائے, اور اہل کتاب اور مومنین شک نہ کریں, اور تاکہ جن لوگوں کے دلوں میں شک کا مرض ہے وہ اور کافر لوگ کہنے لگیں کہ اس عجیب مضمون سے اللہ تعالیٰ کا کیا مقصود ہے. جس طرح اس خاص باب میں خدا تعالیٰ نے کافروں کو گمراہ کیا, اسی طرح اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے, اور جس کو چاہتا ہے ہدایت کر دیتا ہے. اور یہ 19 فرشتوں کا مقرر ہونا کسی حکمت سے ہے, ورنہ تمہارے رب کے لشکروں یعنی فرشتوں کی تعداد کو بجز رب کے کوئی نہیں جانتا. اور دوزخ کا حال بیان کرنا صرف آدمیوں کی نصیحت کے لیے ہے. ٹھیک ہے جی. یہ انٹرسٹنگ اس میں کچھ چیزیں آئی ہیں, یعنی یہ جو ایک ایکسٹرا بات انہوں نے کی ہے یہ تو میرے ذہن میں کبھی نہیں آئی کہ کوئی ایک کے نیچے یہ سارے 19 ہوں گے, اس کو کرنے کی کیا ضرورت ہے. یہ اگر ان کی کوئی ایکسپلینیشن ہے تو ضرور بتائیے گا کہ جی میں پڑھ کے دیکھ لیتی ہوں, کیونکہ وہ اس پیج پہ نہیں, اگلے پیج پہ وہی ہے فرشتوں کی بات. تو اب نہیں, یہ انہوں نے میرا خیال ہے کہ اس بات کو بس صرف ادھر تک ہی رکھا ہوا ہے. اگر اس میں کچھ نظر آئے گی نا تو میں آپ کو پھر بتاؤں گی, بیکاز ابھی وہ دیر لگ جائے گی اس کو. ٹھیک ہے جی. ایک چیز جو امپورٹنٹ ہے جی وہ اس اسلوب کو سمجھنا ہے. یہ قرآن مجید میں بار بار آتا ہے, یہ جو ہے نا اسلی ہے سقر, آگے کہا وما ادراک ما سقر, کہ تم کیا سمجھے. ٹھیک ہے جی. اس کو انگریزی زبان میں اینڈ what would
tell you, what would inform you. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کا صحیح ترجمہ انگریزی زبان میں اسٹریس کو اگر سامنے رکھا جائے نا کہ وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہاؤ کین یو ایون امیجن واٹ دیٹ از. ٹھیک ہے جی, کہ جب کہا نا کہ القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ, ٹھیک ہے, جب الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ, واٹ ہاؤ کین یو ایون امیجن کہ حاقہ کیا ہوگا. یہ ہے جو اس کا صحیح شاید اسٹریس ادا کر سکے, یہ کہ جب وہ جو ہونی شدنی ہے, جب وہ انیویٹیبل ہے, دی انیویٹیبل, اینڈ واٹ از دی انیویٹیبل, ہاؤ کین یو ایون امیجن واٹ دی انیویٹیبل از. اس طرح سے کیا یہاں پہ بھی اگر دیکھا جائے کہ میں اس کو اب اس جہنم میں ڈالوں گا, لیٹ سے دوزخ میں ڈالوں گا, جہنم میں ڈالوں گا, وما ادراک ما سقر, تم سوچ بھی کیا سکتے ہو کہ وہ جہنم کیا ہے, کیا سمجھ سکتے, تمہارے ادراک میں کیا آ سکتی ہے بات اس میں کہ وہ کیا ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ تم سوچو گے تو اس ذہن میں آ جائے گا, تم سمجھ لو گے, بلکہ یو کین ناٹ ایون امیجن کہ ہاؤ سیویئر دیٹ از, کہ نہ وہ اس کے اندر neither sparing anyone, neither leaving anyone aside, not leaving anyone aside, لواحۃ للبشر, بالکل جھلسا دینے والی, چمڑی ادھیڑ دینے والی, علیہا 19. جی شمائلہ آپ فرمائیں. جی آپ کی ہو گئی جی, وہ کر دیجیے گا. نہیں جی یہ 26 to 30 جو ہے یہ اس کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے مخاطب ہیں اور ان کو حق کے انکار کے نتیجہ سے آگاہ کر رہے ہیں. جہنم میں دردناک اور اذیتناک سزائیں منکرین کی منتظر ہیں. جہنم پر 19 نگران مقرر ہیں. یہ مخاطب نہیں ہے, ٹھیک ہے جی, یعنی اللہ تعالیٰ ان کی بات کر رہے ہیں, لیکن اس میں یہ کہا ہے کہ میں اس کو, یعنی تھرڈ پرسن, ٹھیک ہے جی, منہ پھیر کے کیا جا رہا ہے. مخاطب اصل میں مسلمانوں ہی کو کیا جا رہا ہے, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یا ایھا المدثر سے جو خطاب شروع ہوا ہے وہی خطاب چل رہا ہے. تو اس کو تھوڑا سا ٹھیک کر لیجیے گا کہ بات ان کی ہو رہی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کر کے, یہ ساری بات کرنے کے بعد کہ اس نے کیا ڈرامہ کیا ہے انکار کرنے کے لیے, اور یہ کہا کہ اس سب کچھ کو آج تو یہ محسوس نہیں کرتا, اس کو میں اب دیکھو کدھر لے کے جاتا ہوں, اور تم کو کیا پتا, کیا سوچ سکتے ہو تم کہ وہ کیا چیز ہے, اور پھر اس کی ایکسپلینیشن. سر یہ آیت نمبر 31 کی بھی کر دیں. جی پلیز. جی اس آیت میں دوزخ پر نگران فرشتوں کی تعداد بتانے کی حکمت بیان کی جا رہی ہے, تاکہ جو اہل کتاب اس سے واقفیت رکھتے ہیں ان کے اشکالات اس کلام کے بارے میں دور ہو جائیں, اور دوسری طرف جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے ان کے لیے یہی بات فتنہ بن جائے گی, اور وہ ہر طرح کے اعتراضات اس کے بارے میں لے آئیں گے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے, اور یہ میں نے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے, اور یہ فیصلہ انتہائی انصاف کے اصولوں پر ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی وسیع بادشاہت اور اس کی کائنات میں کیا اور کون سی طاقتیں اس کے زیر اثر کام کر رہی ہیں ان کے بارے میں صرف وہی جانتا ہے, اور یہ کلام انسان کی یاد دہانی کے لیے ہی تو اتارا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جو چیز آپ نے تھوڑی سی اس پہ غور کرنی ہے نا جی, وہ یہ کہ اس میں دیکھ لیجیے گا کہ کیا لکھا ہے لوگوں نے, کہ یہ جو آیت کا حصہ ہے کہ لیستیقن الذین اوتوا الکتاب, تاکہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان کو اور یقین ہو, وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا, اور ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہو, اور کوئی شک نہ رہے اہل کتاب کے لیے اور مومنین کے لیے. کس چیز میں شک نہ رہے, ٹھیک ہے جی. اور یہ تو آگے سے تو بات واضح ہے, لیکن یہ بات کہ اس کے نتیجے میں یقین کیسے پیدا ہوگا اور ایمان میں اضافہ کیوں ہوگا, ٹھیک ہے نا جی. یہ اس کے کچھ ایلیمنٹس ہیں, کیونکہ یہ قرآن مجید یہاں پہ وجہ بیان کر رہا ہے کہ یہ کیوں ذکر کیا. سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے نا کہ ان کے یعنی ایک ہی وجہ ہے کہ یہ جو عدت کہہ رہا ہوں, نمبرز بیان ہوئے ہیں, اس کی وجہ یہ تاکہ کافروں کو یا منکرین کو آزمائش کی جائے, ان کو ایک مشکل میں ڈالا جائے, ان کی ایک آزمائش کی جائے.
اور یہ جو آزمائش کی جائے ہے اس کے اوپر بتایا کہ یہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ تاکہ یقین ہو اہل کتاب کو اور مومنین کا ایمان بڑھے اور شک نہ رہے اہل کتاب. یہ تین چیزیں جو اہل کتاب کو اور مومنین کو. تو یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیسے یقین ہو جائے گا؟ ایمان کیسے بڑھے گا؟ ٹھیک ہے جی. اور شک کیا نہیں رہے گا؟ یہ جو ایسپیکٹ ہے اس کو تھوڑا سا کوشش کریں کہ اگر ڈٹرمن کر سکیں. یہ جو آپ کے ساتھ ہیں اپنی جاوید صاحب کو، اصلاحی صاحب کو دیکھ لیں. اصلاحی صاحب کا تو آن لائن بھی شاید اویلیبل ہے، اور وہ دیکھ لیں اور پھر اس کوشش کریں کہ اگلی دفعہ اس کو ڈسکس کریں. ڈاکٹر اسرار صاحب کیا کہتے ہیں یہ بھی دیکھیں. ٹھیک ہے جی. جی شمائلہ آپ. جی سر، میں عنقریب اسے ڈالوں گا سکر میں، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ سکر کیا ہے؟ وہ نہ تو باقی رہنے دے گی اور نہ چھوڑے گی، انسان کی کھال کو جھلسا ڈالنے والی. اس پر 19 دروغے مقرر ہیں، اور ہم نے نہیں مقرر کیے جہنم کے دروغے مگر فرشتے، اور ہم نے نہیں ٹھہرائی ان کی یہ تعداد مگر کافروں کی آزمائش کے لیے، تاکہ جنہیں کتاب دی گئی تھی وہ انہیں یقین آ جائے، اور جو اہل ایمان ہیں وہ ایمان میں بڑھیں، اور نہ شک میں پڑے اہل کتاب اور اہل ایمان، اور تاکہ کہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے اور کفار بھی کہ بھلا اس سے اللہ کی کیا مراد ہے. اسی طرح اللہ گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور کوئی نہیں جانتا آپ کے رب کے لشکروں کو سوائے اس کے. اور یہ آیات صرف انسانوں کی یاد دہانی کے لیے ہے. بالکل ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک. جی سمری بھی کر دیجئے. جی سر، وہ تھوڑی سی میں نے سر اس میں پہلے کر دی تھی کہ ایسا شخص جو اپنی سرداری، اپنی پوزیشن اور اپنی مقبولیت کا انتہائی غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے عوام الناس کو بھٹکاتے ہیں، تو ان کی سزا بھی اللہ نے بتا دی ہے کہ نہ ختم ہونے والا عذاب ہے. اور پھر آگے ہے، یہ ایک اصولی بات ہے کہ انسان جس چیز کے بارے میں اگر سنجیدہ نہ ہو تو اس کے متعلق کوئی خبر جو اس کی سمجھ میں نہ آئے تو اسے جاننے کی بجائے اس کا مذاق اڑانے لگتا ہے. بالکل اسی طرح اللہ نے جہنم کے فرشتوں کی تعداد 19 بتا کر کافروں کا رد عمل دیکھنا چاہا. اس تعداد کا مقصد اہل کتاب، اہل ایمان اور منکرین کی آزمائش ہے، اور اسی آزمائش کے بعد انسان جو رویہ اختیار کرتا ہے وہی اس کی ہدایت اور گمراہی کا نتیجہ ہوتا ہے. انسانی عقل سے سوچا جائے تو 19 کی تعداد واقعی کم لگتی ہے، جبکہ خدا کے لشکر کا اندازہ خدا کی عظمت جانے بغیر ممکن نہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. تو اس پر آپ تھوڑا سا کام کر لیجیے گا، یہ کہ یہ جو آیت نمبر 31 ہے اس میں دیکھیں اصل میں جو چیز بیان ہوئی ہے وہ اس کا تھوڑا سا انالیسز کر لیجئے. وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، یہ اس کی وجہ بتائی ہے. ٹھیک ہے جی، کہ ہم نے یہ جو گنتی ہے اس کو محض ایک آزمائش بنا دیا ہے منکرین کے لیے. اور یہ آزمائش جو بنایا ہے اس کے بارے میں کہا کہ اس کے اور یہ کیوں بنایا ہے؟ تاکہ یقین ہو جائے اہل کتاب کو اور مومنین اپنے ایمان میں بڑھیں، اور شک نہ رہے اہل کتاب کو اور مومنین کو. اور اس لیے یعنی دیکھیے پہلی وجہ یہ بتائی فتنہ بنانے کی. فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو، یعنی آزمائش کو کوئی آزمائش کے طور پر اگر نعمت دی جائے تو اس کو بھی نعمت کو بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی مشکل ہو تو اس کو بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی یہ جو ہے یہ ایک آزمائش میں ڈالا ہے ایٹیٹیوڈ کو آزمانے کے لیے اہل کفر کے. کیوں بنایا ہے؟ تاکہ یقین ہو جائے. اب اس کو ذہن میں رکھیں، تاکہ یقین ہو جائے ایک وجہ ہے جو میں اب پوری بتانے لگا ہوں. تاکہ یقین ہو جائے اہل کتاب کو، ایمان والے اپنے ایمان میں بڑھے، تاکہ اہل ایمان اپنے ایمان میں بڑھیں، تاکہ شک نہ رہے اہل کتاب کو اور مومنین کو. یہ ایک وجہ بتائی. دوسری یہ بتائی تاکہ جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے اور جو کافر ہیں. اب یہ دیکھیے یہ اس کی ایکسپلینیشن فردر آ رہی ہے کہ جو آزمائش بنایا تو کیا مطلب ہے؟ تاکہ اہل مرض، جن کے دلوں میں مرض ہے اور جو کفار ہیں وہ یہ کہیں اس سے کیا مطلب ہے اس کا؟
व्हाट डज इट मीन? इस तरह की मिसालें देने का की क्या जरूरत है? ठीक है, और इसी तरह अल्लाह ताला जो है, अब ये जो दो वजूहात हैं, एक तो वाज़ेह ही है कि वो इसका मजाक उड़ाएंगे, ठीक है जी, और इसके नतीजे में जब वो मजाक उड़ाएंगे तो इससे एक तो फितने का एलिमेंट पूरा हो गया, यानी आजमाइश का एलिमेंट ये पूरा हो जाता है कि वो अपना उनका रवैया सामने आ जाए। इस रवैये के सामने आने के अंदर प्रॉबेबली ये वजह पाई जाती है कि यकीन हो जाए अहले किताब को, ईमान वाले अपने ईमान में बढ़े, अहले ईमान और अहले किताब के दिल में कोई शुबा ना रहे। ठीक है जी, ये आपने इस पर थोड़ा सा गौर करना है। ये असल में आयत थोड़ी सी इस लिहाज से शायद मुश्किल है कि इसका सिर्फ तर्जुमा पढ़ना काफी नहीं होगा। मुझे आपने प्लीज ये शेयर करना है कि आपको क्या समझ में आई कि ये जो आयत है जिसमें कि ये अल्लाह ताला का एक बड़ा कानून बयान हुआ है कि कई दफा, और ये कानून जो है कि क्यों समझ लें कि यहाँ पर तो कलाम में बयान हो रहा है ना, जिंदगी में भी ये हो जाता है कि आपके साथ मामला जब हो रहा होता है अल्लाह ताला का, तो कई दफा अगर आपका रवैया ठीक है तो उसमें मजीद यकीन पैदा होता है कि ये इंशाल्लाह मजीद बेहतरी की तरफ जाएगी बात, अपने अंदर से एटीट्यूड की बेहतरी की तरफ। और अगर वो बुराई वाला वही चीज दूसरों के साथ जब हो रही होती है और वो उनका एटीट्यूड ठीक ना हो तो दैट कैन टेक देम अवे। ये जो एस्पेक्ट है इसको समझना एक इम्पॉर्टेंट चीज है। ये यहाँ पर अल्लाह ताला का एक यूं समझ लें कि एक प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्टिंग विद ह्यूमन बीइंग्स बयान हो रहा है। इस हवाले से मैं चाह रहा था कि आप इसको जरूर देख लें, थोड़ी सी डिटेल। यानी कि सर काम एक ही है और उसका जो रद्द अमल है वो डिफरेंट है, रिस्पॉन्स एक ही डिफरेंट चीज है। के मतलब हाँ हाँ रिस्पॉन्स डिफरेंट है। बिल्कुल, यानी एक मामला हुआ है जिसमें कि एक जहन जो है वो कहता है ये क्या बकवास, इसकी क्या जरूरत थी, और दूसरा ये कह रहा है कि मेरे परवरदिगार की तरफ से अगर आई है बात तो यकीनन मतलब कोई वजह होगी। ठीक है जी। अच्छा, जो वो जो रवैया बुरा सामने आ रहा है, क्या ये चीज है जो मेरे दिल में यकीन पैदा करेगी कि अल्लाह ताला ये मामलात किस तरह करते हैं? यानी ये मामला हो रहा है ना, अल्लाह को तो पता है एटीट्यूड जो सामने आ रहा है वो असल में यूं नहीं हो रहा कि वो अल्लाह ताला के सामने नहीं था, बल्कि एटीट्यूड सामने आने का मतलब है कि मोमिनीन के भी सामने आ जाएगा, वो सामने आना शुरू हो जाएगा कि ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। इससे क्या यकीन पैदा होगा? ये है जो मैं चाहता हूँ कि इस पर थोड़ा सा आप काम कर लीजिए। क्या लिखा है लोगों ने, इसको देख लें। ये जावेद साहब को भी देख लें अगर आपको मौका मिलता है, इस्लाई साहब को भी देख लें, मौदूदी साहब को भी देख लें। ये जो जो आप पढ़ रहे हैं ये सारे अगर इन्होंने कुछ लिखा है तो उनको देख लें इस पे। सर मेरे ठीक है। पास तो वो डॉक्टर इसरार अहमद का, तो उन्होंने तो लिखा है कि जो ईसाई थे उनकी वो तौरात में ये चूंकि पहले ही से 19 फरिश्तों का जिक्र था तो इस तादाद से उनका यकीन जो था वो पुख्ता हो गया। और चूंकि अच्छा मुसलमान तौरात पे भी ईमान रखते थे और जब उनको ये चीज पता चली वहीं पे तो वो यकीन उनको था ही, लेकिन जो अहले किताब थे उनके बताने से उनका और मतलब इजाफा हुआ कि ये इन्होंने कोई बिल्कुल इसका हवाला दिया जी कि बात किधर है। लिखा था इसका भी कोई? जामिया जी सर, जामिया तिरमिजी में रवायत है कि तौरात में 19 फरिश्तों का जिक्र है, इस तरह नहीं, उसमें है कि तिरमिजी की तो कोई हैसियत नहीं है ना इसमें। यानी तौरात तो हमारे पास मौजूद है, यानी वो जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मौजूद थी वही आज भी मौजूद है। तो वो उसमें कहाँ हवाला है इस पे देख लेते हैं, आप भी चेक कर लीजिएगा कि तौरात में तो मुश्किल ही होगा, जहाँ तक मुझे सर याद इसमें मैं पड़ता है आपको ऐसी कोई चीज नहीं। पढ़ देती हूँ। जामिया तिरमिजी की एक रवायत के मुताबिक जहन्नुम के 19 दरोगों का जिक्र तौरात में भी है। अब जाहिर है कि अहले किताब के लिए कुरान के हक में ये बहुत बड़ी दलील है और इसी तरह अहले ईमान के लिए तो जाहिर है अल्लाह ताला की तरफ से आने वाली हर वही ईमान में इजाफे का बाइस ही बनती है। इस तरह उन्होंने लिखा है। नहीं, असल में जो मैं बात अर्ज कर रहा हूँ वो ये कि तिरमिजी की रिवायत अहले तौरात के हवाले से कोई हैसियत नहीं रखती, क्योंकि तौरात मौजूद है ना, और उसको अगर हम देखें और उसमें ये जिक्र मिल जाता है तो वो है जो रेफरेंस बनेगा। आप समझ रही मेरी बात मैं क्या कह रहा हूँ?
جی سر. یہ ایسپیکٹ ہے جس کو اس کو صرف دیکھ لیں کہ کیا چیز ہے یہ، کیونکہ ترمذی از ناٹ امپورٹنٹ ہیئر. جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ یہ جو جس چیز کا ذکر کیا ہے قرآن نے، یہ کیا چیز ہے جو کہ ان کے یقین کا باعث بنے گی. اس پر بڑا لوگوں نے کام کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل خود جب قرآن نے ایک بات واضح کر دی ہے تو اس کے اوپر وہ کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی. جو یہ 19 کا میریکل لوگ کہتے ہیں نا، میریکل آف دا نمبر 19. I don't see any tradition. اہل کتاب کی ٹریڈیشن مجھے نہیں ملتی اس میں کوئی. جی آپ فرمائیے. مجھے جو ابھی ایک پوائنٹ کلک کیا کہ جی اس میں یہ جو آزمائش کا کہا ہے، اس میں یہ تو نہیں کہ لوگ اللہ کی قدرت یا فرشتوں کا جو جتنا اللہ نے ان کو جتنی پاور دی ہے یا جو ان میں کوالٹیز ہیں کہ اس پہ کویسچن نہ کریں یا اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں کہ لوگ کر رہے تھے. نہیں وہ کر رہے تھے. یہ جو کرنا تھا اپنے، یعنی مثال کے طور پر میں آپ کو یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے بھیجے لوط کی قوم میں، اور انہوں نے بستی کو الٹا کے رکھ دیا. اس میں اگر کوئی آدمی یہ سنے اور یہ کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یار، 2 فرشتے یہ کیسے کر سکتے ہیں یار، یعنی یہ تو اصل میں کیا کر رہا ہے وہ اپنے پوائنٹ آف ریفرنس سے شخصیتوں کی پاورز کو ڈٹرمن کرنے کی کوشش کر رہا ہے نا. تو یہ اس کو یہ بتایا جائے گا کہ یو کین ناٹ امیجن دا پاور جو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں میں، جب اللہ تعالیٰ ان کو کوئی حکم دے دیتا ہے تو کس طرح سے چلتی ہے. یہ جو بارشیں برستی ہیں اور یہ جو سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے یہ کس طرح سے ہوتا ہے. وی کین ناٹ، اس کے پیچھے کیا جو قوتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے کارندے کیا کام کر رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم جانتے ہی نہیں ان کو، ہم یہ فیدمیبل نہیں ہے ہمارے لیے. یہ جو آپ کہیں گے تو اس پر ایک آدمی اگر محض اس بات پہ انکار کر دے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، تو یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی ایک آدمی یہ کہے کہ میں نیوکلیئر پاور کو نہیں مانتا جب تک کہ میں دیکھ نہ لوں، تو یہ کوئی رویہ ٹھیک نہیں ہے. اس کو چیزیں کچھ سمجھنی ہے، کچھ چیزیں سمجھ کے ماننے چاہیے، نہ کہ دیکھ کے. تو یہ والا ایسپیکٹ ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید نے یہاں پر اس ایسپیکٹ کو نمایاں کر دیا ہے لوگوں کے، کہ جو حسد رکھنے والے لوگ تھے ان کی طرف سے کیا رویے سامنے آئیں گے، کفار کی طرف سے کیا رویے سامنے آئیں گے، اس کا ذکر کر کے بتایا ہے. اور شاید یہی چیز یقین پیدا کرنے کا باعث بن جائے مومنین کے لیے بھی اور اہل کتاب کے لیے بھی جو نیک اہل کتاب ہیں، کہ اللہ تعالیٰ مثال کے طور پر یہ بات کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے آزماتے ہیں، یہ چیز اگر، کیونکہ تورات میں یہ تو بہت ہے، ٹھیک ہے جی، کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے لوگوں کی آزمائش کرتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں کھرے اور کھوٹے الگ الگ ہو جائیں. یہ بات جب مجھے پتا چلے کہ اس طرح ہو رہا ہے، اور لیٹ سے اس یہود کی بیک گراؤنڈ کے اندر، تو مجھے اس سے یقین پیدا ہوتا ہے کہ اچھا یہ تو واقعی اسی سنت کا ظہور ہو رہا ہے پھر سے. ٹھیک ہے جی. تو یہ یقین کی وجہ ہے کیا، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ دیکھنی ہے آپ نے. ٹھیک ہے سر، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں جو ہے اس کے اوپر کام کرتے ہیں. انشاءاللہ. یہ شمائلہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی جو میں نے گزارش کی ہے؟ جی سر سمجھ تو آ گئی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے میرے لیے بڑا مشکل کام ہے سر. کیا مشکل کام ہے؟ میں تو سر میرے لیے یہ ذرا مشکل کام ہے سر. میں تو جو کر رہی ہوں وہ بھی میری بساط سے باہر کی چیز ہے. اب وہ کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیں اگر ہم میں سے 2 لوگ بھی کر لیں گے نا، تو وہ شیئر کرنے کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کو بھی انفارمیشن مل جائے گی، سورس مل جائے گی. ٹھیک ہے جی. وہ آپ کے سامنے آ جائے گی. مقصد یہ نہیں کہ لوگوں کو مشکل میں ڈالنا ہے، اور آپ جتنا کر سکتے ہیں اتنا کریں بس. جی لیکن سر میری بات سمجھ میں آ گئی. یعنی جی میں سمجھ گئی ہوں کہ جو میری سمری بھی ہوتی ہے وہ تو ایسے لگتا ہے جیسے مونٹی سوری کے کسی بچے نے کی ہوئی ہے، تو میں تو بس وہ شرمندہ ہی کر رہی ہوتی ہوں. نہیں آپ بالکل شرمندہ نہ ہو جی. یہاں پر ہم سب لوگ اصل میں اسٹوڈنٹس ہیں، کوئی بھی یہاں پر عالم نہیں بیٹھا ہوا.
چلیں جی سر، اللہ جزاک تعالیٰ اللہ خیر، اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گی. انشاءاللہ جی، بس یہی ضرورت ہے. تھینک یو جی، تھینک یو، بہت شکریہ جی آپ سب کا. انشاءاللہ اگلے ہفتے ملتے ہیں. اللہ خیریت سے. تھینک یو سر، جزاک ہم اللہ. تھینک یو تھینک یو جی، جی، السلام علیکم. السلام علیکم جی.